نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب فضل العبادت فی الحرج فتنوں کے زمانے میں عبادت کی فضیلت، اس بارے میں یہ باب ہے۔ ان معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ردہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، رواہ مسلم و احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنا۔ یہ ایک بہت اچھا باب ہے، آج کے حالات کے ساتھ میچ ہوتا ہے، اور اس باب میں ایک ہی حدیث ہے، اس کے اوپر ہمیں کلام کرنا ہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، ایک تو فتنوں کا زمانہ، اس کے اندر پھر عبادت، اور تیسری بات ہے اس کی فضیلت، یعنی ہجرت جتنا ثواب۔ یہ تین پوائنٹ پر ہمیں بات کرنی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ فتنے بہت ہوں گے۔ دوسری روایتوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، کَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، ایک ختم ہوگا نہیں دوسرا آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ فتنے کیوں آئیں گے کہ جس میں آدمی بالکل بے چین ہو جاوے، پریشان ہو جاوے؟ تو اس کا سبب علماء نے لکھا ہے، بسبب کثرت الذنوب، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ جو فتنے اور آزمائشیں آئے گی وہ گناہوں کی سبب سے۔ اب گناہ کا کیا پوزیشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں، حال ہی کے زمانے میں اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود امت مسلمہ ایسے حالات سے دوچار ہونے کے باوجود کیا کر رہی ہے؟ جھوم برابر جھوم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور آگے حالات اور بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ فتنوں کے آنے میں ایک حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ امت کی تربیت ہوگی، کہ بھائی تم نے جو غلط کام کیے اس سے رک جاؤ۔ ٹھوکر لگنے کے بعد آدمی سنبھل جاوے، یہ اچھا ہے اس کے لیے۔ دوسری حکمت، وَتَعْدِيبٌ لِلْأُمَّةِ، امت کو سبق سکھانے کے لیے فتنے آتے ہیں کہ جو کچھ ہوا تمہارے کرتوت کی وجہ سے ہوا، سنبھل جاؤ۔ وَكَفَّارَةٌ، اور ایسے جو حالات آتے ہیں جس میں قتل و غارت گیری بڑھ جاتی ہے، کھانا جنگی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، ماردار ہوتی ہے، بد امنی ہوتی ہے، یہ سب فتنے ہی ہیں۔ تو اس میں ایک حکمت کہ امت نے جو گناہ کیے اس کے لیے یہ کفارہ ہے، گناہوں کا۔ پہلی بات کہ ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 25 سورہ شورى، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت تم پر آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٌ، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ورنہ ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے بھی ہم زمین پر ٹکنے کے لائق اور قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سارے تو میں معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، لیکن کچھ گناہوں پر پھر تمہاری پکڑ کرتا ہوں۔ تو یہ جو حالات ہیں سمجھو ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ نبی جی آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ اوپر سے تم پر عذاب بھیجیں، اوپر سے عذاب بھیجیں، اور اس پر بھی قادر ہیں کہ نیچے سے پکڑ لیں، زمین کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا،
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو ٹکڑیوں میں بانٹ دے، الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کر دے. پھر کیا ہو، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، پھر بعض کو بعض کے ہاتھوں لڑائی کا مزہ چکھا. یہ جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے، دشمنیاں ہوتی ہیں، پھر بعض جماعتیں غالب آ جاتی ہے، دوسری مغلوب ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اس آیت کے ضمن میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب 3 طریقے سے آ سکتے ہیں. ایک تو اوپر سے، جیسے اس آیت میں کہا من فوقکم، اور قوم سمود پر، قوم عاد پر، یہ اوپر سے عذاب آئے. یا تو نیچے سے، او من تحت ارجلکم، اب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا نیچے سے، پیروں کے نیچے سے. اسی طرح زلزلے نے، اسی طرح قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، یہ نیچے سے پکڑ. یہ 2 طرح کے عذاب ہوئے. اور تیسرا ایک عذاب کی شکل یہ ہے کہ آپس میں لڑائیاں ہوں، ٹکڑیاں اور جماعتوں میں بانٹ دیے جائے اور پھر آپس میں لڑتے رہے، یہ اس کو مارے، یہ اس کو نقصان پہنچاوے. یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. اس کی تفسیر میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اس آیت میں 3 طرح کے عذاب بیان کیے ہیں، لیکن روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پہلے جو 2 عذاب ہیں اس سے اس امت کو محفوظ رکھا ہے، آسمانی اور زمینی. اور تیسری جو شکل ہے، کہا کہ وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ پکڑ ہو سکتی ہے، اور یہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دنیا کے اکثر حصوں میں مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والا بھی مسلمان، سب کلمہ پڑھنے والے، ایک دوسرے کو کافر، زندیق، فاسق کہنے والے بھی مسلمان. حضور کی ایک حدیث ہے، اس کا نچوڑ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. یہ عذاب کی ایک شکل ہے. اس آیت کی ضمن میں تفسیر میں بات لکھی گئی ہے. تو فتنوں کا سبب کہ بھائی ہماری بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہے. ایک روایت ہے عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، ان امتی امت مرحومۃ لیس علیہا فی الآخرۃ عذاب. حضور فرماتے ہیں میری امت تو امت مرحومہ ہے، یعنی حضور کے جانے کے بعد تو اس کا کوئی بیلی نہیں. کوئی ہے ہمارے پاس امت مرحومہ، مرحوم امت. لیس علیہا فی الآخرۃ عذاب، آخرت میں ان پر کوئی زیادہ عذاب نہیں ہوگا، بھاری عذاب، زیادہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی. انما عذابها فی الدنیا، اس امت کو جو ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے سزا ملے گی وہ زیادہ تو دنیا میں مل جائے گی. القتل، قتل و غارت گری، والزلازل، زلزلے آئیں گے، والفتن، اور فتنے ہوں گے. یہ اس امت کا عذاب ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو فتنے ہو رہے ہیں، ماردار ہو رہی ہے، بد امنی، بے چینی کا جو ماحول ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه الامہ مرحومہ، یہ امت تو امت مرحومہ ہے. عذابها بایدیہا، ان کو ان کے کیے کا عذاب ان ہی کے ہاتھوں سے مل جائے گا، بدلہ. فإذا كان يوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، دفع إلى كل رجل من المسلمین رجل من المشرکین، تو ہر مسلمان کے سامنے ایک مشرک کو کھڑا کیا جائے گا. دنیا میں تو ایک دوسرے کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ بدعمالیوں کا بدلہ، یہ اس کو مارے گا، یہ اس کو مارے گا، حساب کلیئر ہوتا جائے گا. قیامت کے دن ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایک کافر اور مشرک حوالے کرے گا، اس کے سامنے کر دے گا. فیقال، پھر وہ مسلمان سے کہا جائے گا، ھذا فداؤک من النار، چونکہ اللہ نے ہر آدمی کا جنت میں ایک ٹھکانہ بنایا ہے اور دوزخ میں ایک بنایا ہے. تو کہیں گے کہ تجھے اب جنت میں جانا ہے تو جہنم والے ٹھکانے میں تیری جگہ ہم اس کو، مشرک کو، کافر کو ڈال رہے ہیں. تو آخرت میں معاملہ ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن دنیا میں جو مار پیٹ ہو رہی ہے اور ہماری یہ جو حالات ہے وہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے، یہ عذاب کی ایک شکل ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العالیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو اوپر کے علاقے میں ایک مرتبہ رات کو، ایک مرتبہ دن کو آئے ہمارے پاس. حتیٰ اذا مر بمسجد بنی معاویہ، مسجد بنو معاویہ کے پاس سے گزر ہوا، مسجد میں داخل ہوئے. فرکع فیہ رکعتین، اس میں حضور نے 2 رکعت نماز ادا کی.
وصلینا معہم، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی فرض نماز ہو تو صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یا نفل حضور نے الگ سے پڑھی ہو، صحابہ نے الگ سے پڑھی ہو. اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی، حضور نے پڑھی ہم نے بھی پڑھی، یا اگر فرض ہو تو ساتھ میں پڑھی، پیچھے پڑھی. ودعا ربہ طویلا، حضور نے بہت لمبی دعا فرمائی. ثم انصرف الینا، دعا سے فارغ ہو کر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی. فاعطانی ثنتین ومنعنی واحدہ، 2 قبول ہوئی اور 1 قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا. سألت ربی، میں نے پہلی دعا یہ کی تھی اللہ یہلک امتی بالسنتی، کہ قحط سالی کے ذریعے میری امت ہلاک نہ ہو. ایسا قحط نہ ہو کہ میری عام امت، اکثر امت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. فاعطانیہا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی کہ ایسی قحط سالی نہیں آئے گی کہ امت ختم ہو جائے اس سے. وَسَأَلْتُهُ اللہ یہلک امتی بالغرق، فاعطانیہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا کوئی عذاب کہ زمین میں دھسا دیے جائے میری قوم، یعنی ایک ساتھ ہلاک ہو جائے، ایسا کوئی عذاب نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قبول کر لی. وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا، اور تیسری میری دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں نہ لڑے. اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یعنی یہ دعا قبول، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. سنا کہ ہر چھوٹی موٹی بات پر ہمارے آپس میں کیا ہے، لڑائیاں ہیں. چونکہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول. اب اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بھی فتنے ہیں، یہ آپس میں لڑائیوں کا ہونا فتنہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل بھی ہو سکتی ہے. اب ایسے فتنوں کے دور میں واقعتاً آج کے حالات ایسے ہیں کہ جو اچھا آدمی ہو وہ سوچتا ہے کہ یار لوگ کیسے ہو گئے، حالات کیسے ہو گئے، ماحول موسم کیسے بدل گیا، یہ فتنے ہی فتنوں کا دور ہے، ہماری زبانوں پر یہ الفاظ ہے. ایسے موقعوں پر کوئی آدمی عبادتوں پر جمع رہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ میری طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو ثواب ملا تھا. اتنا ثواب، ہجرت کا ثواب. مہاجرین تو کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں بیان فرمائی، حدیث میں ان کی کتنی فضیلتیں آئی. وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، جن کو مہاجر کہا جاتا ہے. تو ایک تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ جتنا ثواب ان کو ملا اتنا ثواب آج کے فتنوں کے دور میں جو عبادتوں میں لگا رہے گا اس کو ملے. ایک اور مطلب محدثین نے، شارحین نے لکھا ہے کہ میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضور نے جب ہجرت فرمائی اس وقت تعداد بہت کم تھی ہجرت کرنے والوں کی، تو فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہوگی. ایک مطلب یہ بھی ہے. آج کے دور میں اکثریت مسجدوں سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے. آپ کھیل کود میں دیکھ لو مجمع کتنا ہوتا ہے، اور یہاں کے حالات دیکھ لو، جمعہ کے بیانات دیکھ لو، دینی مجلسیں دیکھ لو، اور دوسرے کھیل کود اور تماشوں میں، شادی گاہ میں کیسے لوگ ہیں وہ دیکھ لو. تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے ہجرت بہت کم لوگوں نے کی، ویسے ہی فتنوں کے دور میں عبادت بھی بہت کم لوگ کریں گے. اور ایک مطلب وہ ہے جو پہلے بیان کیا کہ جتنا ثواب ہجرت کرنے والوں کو ملا، حضور کے زمانے میں جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اس کے بعد ہر ایمان لانے والے کے لیے ضروری تھا، فرض کے درجے میں تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ جاوے. اپنے اپنے جگہ وہاں بیٹھ کر، کوئی مکہ میں رہ کر میں مسلمان ہو گیا اتنا کافی نہیں تھا، اس وقت وہ بھی ضروری تھا کہ آپ کو مدینہ جانا ہے، اور اس پر ثواب تھا. وہ ثواب آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں عبادت کرنے پر ملے گا. اب فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ، اسباب کیا ہوگا، وہ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کرو، ایسے دور میں تہجد پڑھو، خاص کر کے دعاؤں کا اہتمام کرو تو آپ فتنوں سے بچ سکتے ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد مانگو تو فتنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں گا. تو فرائض تو اپنی جگہ ہے، نوافل کا ڈوز بڑھا دیں اور اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ فتنوں کے موسم میں جمع رہیں. اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی فتنوں سے بچاؤ کیسے ہوگا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
یاتی علیکم زمان، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، لا ینجو فیہ الا من دعا دعاء الغرق، یہ حاکم کی روایت ہے کہ اس زمانے میں وہی آدمی فتنوں سے بچ سکے گا جو ایسی دعا کرے جیسے کہ کوئی ڈوبنے والا دعا کرتا ہے، ڈوبنے والا جیسے پکارتا ہے نا مدد کے لیے، تینکے کا سہارا بھی ڈھونڈتا ہے، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس طرح جو دعا کرے گا کہ اللہ فتنوں سے بچا لے، میرے ایمان کی حفاظت کر، میرے بچوں کی ایمان کی حفاظت کر، وہ آدمی بچ سکے گا، ورنہ اکثریت کیا ہو جائے گی؟ فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ اب عبادتوں میں آپ نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، تسبیحات کی پابندی بڑھا دے، اور کچھ دعائیں ہیں جس کو پڑھے، جیسے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، یہ بہت پاورفل دعا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی دعا کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ سے بچایا تھا، جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا نمرود کی، اس وقت ان کی زبان پر یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس کا ڈوز بڑھا دے، ورد بڑھا دے اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی کافروں کے مقابلے میں جب حالات بہت ٹائٹ ہو گئے تو اسی دعا کا سہارا لیا تھا۔ قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ منافقین آ کر حضور کو اور صحابہ کو ڈراتے تھے، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ دیکھو سب ایک ساتھ مل کر آ رہے ہیں تم کو ختم کرنے، اب تم کو ڈرنا چاہیے، فزادہم ایمانا، اب یہ لوگ مکہ والوں سے ڈراتے تھے لیکن ان کا اللہ پر ایمان بڑھ رہا تھا، وقالوا، اور اس وقت صحابہ کرام کی زبانوں پر یہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہتر کام بنانے والا ہے۔ مفتی خانقوہی صاحب دامت برکاتہم نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ حالات جب موافق ہوتے ہیں، ہمارا سورج عروج پر ہوتا ہے، اس وقت آدمی عبادت کرے، یہ بھی اچھی بات ہے، آپ کا نام روشن ہو رہا ہو، لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہو، آپ کی تعریفیں ہو رہی ہوں، اور آپ دین کا کام کریں اور عبادت کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب لوگ آپ کے حوصلے توڑ رہے ہو اور آپ کے مخالف ماحول ہو، ایسے وقت میں آدمی کا مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے، حوصلے کیا ہو جاتے ہیں؟ پست ہو جاتے ہیں، اور ایسے وقت میں شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کو مایوس کر دیتا ہے۔ جب حالات آتے ہیں تو پھر آدمی جو 2-5 نمازیں پڑھتا ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ کہا کہ ایسے وقت میں جمے رہے، مخالف وقت میں، اسی کا نام استقامت ہے۔ استقامت جس کو ہم کہتے ہیں جمے رہنا، یہ کہ اچھے ماحول میں تو سب واہ واہ کر رہے ہیں، تب تو آدمی شوق سے کام کر لیتا ہے، لیکن لوگ ویرودھ کرتے ہو، آپ کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہو، سازش ہو رہی ہو، ٹیمیں تیار ہو رہی ہو، یا آپ کے کام میں عیب لگایا جا رہا ہو، آپ کو ریاکار کہا جا رہا ہو، جھوٹا کہا جا رہا ہو، اور آپ کے حوصلے توڑنے کی بھرپور سازش ہو رہی ہو، ایسے وقت میں آدمی اپنے جو معمولات تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، اس پر جمع رہے، چاہے دل نہ لگے، یہ استقامت ہے۔ جو مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ یہ استقامت ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی، غم آ گیا، تو پھر نوجوان ہوگا تو شراب کا سہارا لیتا ہے، بغیر اس کو سونگ ہے، پیتا ہوں غم بھلانے کو، پیتا ہوں تو پینے سے غم، یہ تو شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا کہ ذرا حالات مخالف آئے، یہ شراب کھانے پہنچ گیا، یہ تو شیطان جیت گیا، تم ہار گئے۔ ایسے وقت میں آپ کو جمے رہنا ہے، کیسے بھی حالات ہو، کوئی مر گیا، کتنے قریب کا، لیکن آپ سنبھل گئے۔ وقتی طور پر غم ہونا، دکھ ہونا الگ چیز ہے، لیکن سنبھل جانا۔ کوئی بہت بڑا کام تھا، آپ کو بہت امیدیں تھی کہ میری اور میری اولاد کی زندگی بن جائے گی اگر یہ معاملہ ہو گیا، یہ سودا ہو گیا، اور آپ کو امید تھی کہ 99% ہو گیا، پھر اللہ کی حکمتوں کی وجہ سے وہ نہیں ہوا، پھر آدمی اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے، یا پھر دل میں شیطان وسوسے ڈالے اور آدمی اس کے اندر مبتلا ہو جائے، کہا کہ استقامت نہیں ہے۔ اس وقت جمے رہنا کہ اس میں کہیں خیر ہوگی۔ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ آدمی کے اندر صبر چاہیے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہو اور آپ کو اوورٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا،
جگہ ملے اس کے بعد اوورٹیک ہو. ممکن ہے سامنے ٹرک ہے، سائڈ پر ٹرک ہے، آپ کی گاڑی 2-5 منٹ کے لیے نہ نکل سکے، لیکن یہ ٹرکیں کبھی نہ کبھی آگے پیچھے ہوگی. آپ کی 4 ویل کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنے گا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تب تک مکہ والے کیا کہتے تھے؟ امین، آپ تو امین ہیں، امانت دار ہیں، صادق، آپ سچے ہیں. اور ذرا 2-5 میں کوئی مگز ماری ہوتی، حضور کے ہاتھوں فیصلہ ہوتا. حجر اسود اور کعبہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا، کہا بھائی محمد جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. حجر اسود جب رکھنے کی باری آئی حضور کے فیصلے پر راضی تھے. اس وقت بھی حضور عبادتوں میں مشغول تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ صادق اور امین کہنے والا جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. مورل ڈاؤن کرنے والے حالات. جو لوگ آگے بڑھا رہے تھے وہ نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہے، لیکن حضور کی عبادتوں میں کوئی فرق آیا؟ یہ لوگ یار اب میرے کو جھوٹا کہتے ہیں، میں ہٹ جاؤں. فلاں نے ایسا کہہ دیا اب میں جماعت میں نہیں جاؤں گا، میرے کو امیر نہیں بنایا، ووٹ بنا کرتا، چلو اپنے بیٹھ جاتے. یہ سب شیطانی چال ہے. اصل سبق یہ ہے کہ آپ کا کوئی مقصد پورا نہ ہوا پھر بھی آپ میدان میں ٹکے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں. صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت حج کے لیے روانہ ہوئی مدینہ سے. مدینہ میں کم مسلمان بچے تھے. اب جب تک حضور تھے، صدیق اکبر کا دور تھا، عمر فاروق کا دور تھا، اور حضرت عثمان غنی کا شروع کا دور تھا. یہودیوں کو اور مشرکین کو اتنی مار پڑی کہ سامنے لڑنے کی کوئی ہمت ان کی نہیں تھی. یہودی بھی میدان میں ٹک نہیں سکتے تھے، ان کو بھی نکال دیا گیا تھا، اور مشرکوں کی کمر تو فتح مکہ کے وقت توڑ دی گئی تھی. اب انہوں نے لڑائی کی نوعیت بدلی، جیسے آج کے دور میں بدلتی ہے، طریقے بدلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو میدان میں مقابلے سے نہیں ہرایا جا سکتا، ان کو دھوکے بازی سے ہرایا جا سکتا. تو کچھ منافق اور یہودی قسم کے لوگ مدینہ آئے، مسلمان بن کر آئے، ملک شام سے، مصر سے آئے، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کیا، حاجی نمازی بن کے رہے. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے فتنے پھیلانے شروع کیے، اور رہتے رہتے اب جب فتنے نکلتے ہیں نا تو بھولے بھالے لوگ بھی کچھ اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو حضرت مستح، یہ تو صدیق اکبر کے کھلانے پلانے پر ٹکے ہوئے آدمی تھے، وہ بھی اس میں یہ صحابی ہیں، مخلص صحابی. لیکن جب پروپیگنڈا چلتا ہے تو اچھے خاصے لوگ شروع میں تو کیا ہو جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ حضرت مستح بھی، تو جب یہ پروپیگنڈے چلتے ہیں تو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت عثمان کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا. یہ حضرت عثمان نے کیا کیا ہے کہ جب سے امیر المؤمنین بنے ہیں، اپنے جان پہچان والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. جو ان کے رشتہ دار یا جان پہچان والے تھے وہ پہلے سے ہی تھے حضرت عمر کے دور سے، یا تو لائق تھے اس لیے انہوں نے بٹھایا تھا. باقی کوئی صحابی ایسی لاگوت کرے ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ماحول بنا دھیرے دھیرے کر کے، اور یہ لوگ حضرت عثمان غنی کے مکان کے آس پاس تک رہتے ہو گئے مسلمانوں کے ساتھ. صحابہ کرام کی بڑی تعداد حج کے لیے روانہ ہوئی، اور ادھر انہوں نے فتنے بھڑکانے شروع کیے. جو صحابہ حضرت علی وغیرہ جو گئے تھے حج کے لیے، ان کو معلوم تھا، بھنک لگ گئی تھی کہ کچھ ہوگا، ایسا کچھ پلاننگ ہو رہی ہے. تو انہوں نے اپنے اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے کہ عثمان کی حفاظت کرنا. حسن اور حسین کو حضرت علی چھوڑ کر گئے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اپنے اولاد کو چھوڑ کر گئے تھے کہ کچھ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ آئے حضرت عثمان کی حفاظت کرنا. امیر المومنین صحابی ہیں، حضور کے داماد ہیں. لیکن 600-700 مسلمان موجود ہیں مدینہ میں، لیکن فتنہ اس طرح بڑھتا ہوا پھر کہ پروپیگنڈا سکسیس ہو گیا، اور بلوائیوں کی تعداد بڑھ گئی، منافقوں کی تعداد وہاں پر، دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی، اور حضرت عثمان ان کے نرگے میں آ گئے. پھر ایسے حالات چالو ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 40 دنوں تک ان کا محاصرہ رہا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. امیر المؤمنین پہلے زمانے میں امام ہوتا تھا، نمازیں اب کے جو امیر ہیں اور سرپرست ہیں وہاں تو درود شریف کے بھی مسئلے ہیں، نماز کے بھی مسئلے ہیں بیچاروں کے. لیکن پہلے جو امیر ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا. 40 دن تک ان کو مسجد نبی میں نہیں آنے دیا.
ہے امیر، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مسجد میں نہیں آ سکتے، اور باہر سے جو کھانا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا، کھانا بالکل بند۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر پھندا اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا، اب بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں بھی حضرت عثمان غنی نے عبادتیں نہیں چھوڑی، روزے رکھتے تھے، روزے، بلکہ جس دن شہید ہوئے اس کے اگلے دن حضرت عثمان نے اپنے ساتھیوں سے بتایا کہ یہ جو سامنے کھڑکی نظر آتی ہے، میں نے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ عثمان آپ کو گھیر لیا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا ہاں۔ عثمان آپ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، پیاسے اور بھوکے اپنے گھر میں، اور امیر کا یہ حال تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ڈول لٹکائی جس کے اندر پانی تھا، میں نے وہ پانی پیا تو اس کی ٹھنڈک ابھی تک میرے سینے میں اور کندھوں میں محسوس کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عثمان اگر تم چاہو تو آپ کی مدد کی جاوے اللہ کی طرف سے، اور اگر چاہو تو کل روزہ ہم ساتھ میں افطار کریں گے، اگر چاہو تو مدد کی جاوے اور اگر چاہو تو روزہ ساتھ میں کھولیں گے کل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کمال آدمی کا یہ ہے کہ دیکھو ان کی تو اللہ کی طرف سے مدد ہو سکتی تھی، اور اللہ جس کی مدد کرے اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور مسلمان 600-700 اس وقت موجود تھے، اور کتابوں میں آپ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صحابہ اور ان کی اولادیں ان کے پاس جاتی تھی حضرت عثمان کے پاس اور کہتے تھے کہ آپ اجازت دو ان کا معاملہ ہم حل کر دیں، ہمارے پاس بھی تلواریں ہیں، طاقت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، میں نہیں چاہتا، مخلص بننا ہے تو حضرت عثمان کی سیرت سنو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے، اور اگر ان لوگوں کو میرے خون سے ٹھنڈک ہوتی ہے تو یہ تو صرف میرے خون کا مسئلہ ہے، لیکن امت میں کوئی انتشار ہونا یہ اخلاص ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنا یہ اخلاص نہیں ہے، یہ داؤ پہ لمبے ٹکتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہم اتنی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے امت میں انتشار نہ ہو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری جان لے لیں گے، کیونکہ حضور نے بھی بتا دیا کہ آپ چاہے تو کل ہمارے ساتھ روزہ افطار، اس کا کیا مطلب کہ بھائی شہادت، اور حضور نے ان کو جیتے جی بھی بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ ایسے حالات ہونے والے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو امیر ہوں اور میری ایک آرڈر پر تلواریں چلے گی اور ان کا قصہ تمام ہو جائے گا، میری عمارت بچ جائے گی اور میری زندگی بچ جائے گی۔ کہا نہیں، چاہے اندر سے کیسے بھی ہے مسلمان، ظاہر میں ان کا خون میں نہیں کرا تھا۔ ایسے دنوں میں 20 غلام آزاد کیے، 20 غلام، اس زمانے میں غلام آزاد کرنا یعنی بہت قیمتی عمل تھا اس زمانے میں، غلام خرید کر آزاد، 20 غلام۔ جس دن شہید ہوئے اس دن روزہ تھا، اور جس وقت آپ پر حملہ ہوا اور آپ کو نیزہ مارا گیا اس وقت آپ کے جسم سے جو خون کا فوارہ نکلا وہ جہاں گرا وہ سامنے قرآن رکھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ دیکھو حالات کتنے تائٹ تھے، اپنی جان بچانے کی فکر میں کوئی کونا نہیں پکڑا گھر کا، ان کی جو عبادتوں کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا، روزہ بھی رہا، قرآن کی تلاوت بھی رہی، صدقہ خیرات بھی جاری رہا، اور جو قرآن جو کھلا تھا مصحف، جہاں خون قطرہ گرا وہاں کون سی آیت تھی؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس آیت کے اوپر خون کے دھبے تھے۔ اور اس حالت میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا نہیں کہ مار دیا، جیسے جانور آدمی ذبح کرتا ہے نا، ایسے حضرت عثمان غنی کو ذبح کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آخری دم تک ان کا جو معمول تھا عبادتوں کا وہ نہیں چھوٹا۔ اور ایک ہم ہیں، کچھ نقصان ہو گیا دھندے میں تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا خوشی آ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ یہ دین نہیں ہے، ایسے حالات میں آدمی جمع رہے، یہ استقامت ہے، اور اس کی فضیلت اتنی ہے جیسے ہجرت کر کے حضور کی طرف جانے کا ثواب ہے ایسے دور میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، اور کتنا زبردست الزام، بولی بالی پاک دامن عورت اور زنا کاری کی تہمت، اور اس کے اندر کچھ اپنے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ بھائی دشمن تو دشمنی کرتا ہے، لیکن جب اپنے لوگ انوالو ہوتے ہیں یا اپنی لائن کے لوگ انوالو ہوتے ہیں
تو آدمی کو چوٹ لگتی کہ یار یہ تو اپنا تھا، وہ تو خیر دشمن ہے. ایسے دنوں میں کئی دنوں تک حضور ناراض رہے، دور رہی. حضرت صدیق اکبر کے گھر چلی گئی، اپنے امی ابا کے پاس، لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہی، روتی رہی، اللہ تعالیٰ سے بدظنی ہوئی، نمازیں بند نہیں کی اور اب میں مسجد نہیں آؤں گی اور میں اب تم سے دور، مجھے سب نے بدنام کر دیا، نہیں، چالو رہی عبادتیں. تو ایسے حالات جب آتے ہیں، تہمتیں لگتی ہے تو آدمی بالکل مایوس ہو جاتا ہے، مسجدیں چھوڑ دیتا ہے، اچھے عمل چھوڑ دیتا ہے. صدقہ دے رہا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ تو ریاکاری کرتا ہے تو اب صدقہ دینا بند کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لگے رہو، یہ کمال. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیپٹنسی میں لشکر جہاں جاتا تھا فتح ہوتی تھی. صحابہ کی زبانوں پر آ گیا تھا کہ جدھر خالد ادھر فتح، جدھر خالد بن ولید ادھر فتح. اوپر سے آرڈر آیا حضرت عمر کا لیٹر کہ آپ کو کیپٹنسی سے معزول کیا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے. ریزن کچھ بھی نہیں، کوئی غلط کام کیا ہو ایسا نہیں. حضرت عمر بھی تو حکمت والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی لوگوں کی نگاہ خالد کی تلوار کی طرف جا رہی ہے، ان کے کمالات کی طرف جا رہی ہے، نگاہ جانی چاہیے. تو انہوں نے وہ جو لیٹر پڑھا کہ آپ کو پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، اب آپ لشکر کے امیر نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب میں امیر تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اور اب امیر نہیں رہا تب بھی، اب کوئی جماعت کا امیر بناوے تو بھی ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور عمارت چھین جاوے تو بھی، کوئی کہے کہ میں یہ مفتی صاحب کو مانتا ہوں تو بھی مجھے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہے، کوئی کہے کہ یہ مفتی کو میں مانتا نہیں ہوں تو بھی مفتی صاحب کو کوئی فرق پڑنا. یہ ہے استقامت. اور اس طرح آپ مضبوطی کے ساتھ ایسے حالات کے اندر ٹکے رہیں تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ حضور کی طرف ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے اور ثواب ملا تھا. یہ کوئی معمولی ثواب ہے ہجرت، یہ آج کا سبق ہے، اس کا خلاصہ. تو زندگی بھر کے لیے اس بات کو پلے باندھ لیں. اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا تو پریشانی ذرا بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اوپر والے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق صحیح ہے تو کوئی مسئلہ، اور اوپر والے کے ساتھ اتنا اچھا ہے تعلق اچھے رکھنے میں کہ گناہ بھی کر لو وہاں سے الزام نہیں لگتا. کبھی آئے فرشتے کہنے تو نے ایسا کرا، کوئی فرشتہ بولا کبھی غیب سے آواز آئی تو نے غلط کیا، تو ایسا ہے ویسا ہے؟ وہاں تو باقاعدہ انتظار ہوتا ہے کہ دن میں گناہ ہو گیا، رات کو آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سبق کا خلاصہ. حدیث ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں، خون خرابوں اور گڑبڑ کے موقعوں پر زمانے میں کوئی آدمی عبادت پر لگا رہے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کر کے آوے. یعنی ہجرت کا جتنا ثواب اتنا ثواب عبادت کا ملے گا. اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.